أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعونة على قدر المعونة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، دنیا کی ضرورتوں کے بارے میں تو قرآن میں اللہ نے کہہ رہے ہیں جو کرے گا ہم اس کو دے دیں گے. دنیا کے دینے کے لیے اللہ کے یہاں محنت شرط نہیں ہے. کیا ہے یہ؟ یہاں باہر اس کا وہاں کیسے داخل کرے گا؟ اس کو صحیح لپیٹ. یوں زندگی تو نظام کا نام ہے. کوڑ کا گوڑ کر دے صحیح ہے نہیں رہے. تم کیا چیز ہوا؟ مقدر کی دنیا تو اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، اور دنیا کو اللہ نے امتحان کے لیے بنایا ہے. یہ امتحان کے لیے، اور امتحان کے لیے اللہ نے ہر انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے احکام دیے. جو ان احکام کو پورا کرے گا کامیاب ہوگا، اور جو اس دنیا میں اپنی جی کی چاہتوں پر چلے گا یا اپنی آنکھوں دیکھی پر زندگی گزارے گا اور اللہ کے احکام کو چھوڑے گا، وہ ہر حال میں ناکام ہوگا. دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں: فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. کہ انسان جتنا اللہ کو بھولتا ہے، آخرت کو بھولتا ہے، خدا کے احکام کو چھوڑتا ہے، اتنا اللہ اس کو دنیا کی چیزوں کے دروازے کھولتا ہے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، تذکیر کے لیے تو انبیاء بھیجے جاتے تھے زمانے میں. جب انسانوں میں بگاڑ پیدا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتے تھے تذکیر کے لیے، حقیقت سمجھانے کے لیے، اور جو غلط راستے پر اپنے آپ کو ڈالا ہے اس سے نکالنے کے لیے، صحیح راستے میں ڈالنے کے لیے نبی آتے تھے. پھر انسان اپنی دنیا کی محبت میں اور دنیا کے دھوکے میں پھنس کر نبی والا راستہ چھوڑتے ہیں، پھر نادان ہو جاتے ہیں اور زندگیاں خواہشات پر لے آتے ہیں، خدا کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ شانہ
نبی کو بھیجتے تھے. آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے انسانوں کی تذکیر کے لیے تشریف لائے. ہاں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ اللہ کی طرف سے جو دین لے کر آئے اور جو دین کی محنت لے کر آئے وہ قیامت تک کے لیے ہے. اور آپ کے بعد آپ کے امت کے ذمے آپ نے فرمایا. ہاں، اور امت میں خاص طور پر امت کے علماء ذمہ دار ہیں. ہاں، علماء نے لکھا ہے نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کرا اور قرآن پاک کی حفاظت کے لیے علماء کا وجود اس میں رکھا ہے ہر زمانے میں، ہر دور میں. ہمارا آپ تو جانتے ہیں کہ مجددین کا جو وجود ہے وہ اسی لیے ہے ہر دور میں. انسانوں میں جب بگاڑ پیدا ہوا تو اس کی اصلاح کے لیے کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ جس کو اللہ نے منتخب فرمایا، اس نے ہر قسم کی لائن کی قربانیاں دے کر امت کو صحیح رخ پر لانے کی محنت کی. اور جو بگاڑ امت میں آیا اس امت کو بگاڑ کو ختم کیا. علماء کا وجود یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے ہر دور میں. اہل علم اور ہر دور میں اہل علم میں ایسے اللہ نے افراد پیدا فرمائے ہیں جنہوں نے ذمہ داری سمجھ کر رات دن اپنے آپ کو امت کے پیچھے کھپایا ہے اور ان کی دینی ضرورت کے بارے میں محنت کی ہے، قربانیاں دی ہیں، حالات کا مقابلہ کیا. آپ کے اس علاقے میں حضرت مولانا نذیر احمد صاحب کو اللہ نے کھڑا کیا تو حضرت مولانا نذیر احمد صاحب نے ہر لائن کے حالات کو جھیلا ہے. ایسے مومن وجود میں نہیں آئے ہیں. رات ایک دن کیا ہے اور اپنے زمانے کا جو ذمہ دار تھا نواب وہ تو حضرت کے بالکل خلاف تھا. حضرت کو اپنی بستی سے نکلنا پڑا، چھوڑنی پڑی، لیکن حضرت نے اپنی بات کو نہیں چھوڑا. اپنی محنت کو برابر آپ کرتے رہے اور جو حالات آتے رہے وہ جھیلتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے حضرت کی محنت کو، قربانی کو قبول فرمایا اور اس قوم کو اور برادری کو خدا نے صحیح راہ پر ڈالا اور اس کے علم الہی کو زندہ کیا. ایک آدمی نے محنت کی اور اپنے دور کے نواب کے مقابلے میں تمام حالات جھیلے. ہم کو تو کچھ بھی نہیں کرنا، ہمارے سامنے کوئی حالت نہیں ہے. ہمارے یہاں کیا ہے بھائی چھوکروں نہ گھروں کو یہ ہمارے سامنے حالات ہیں اور کچھ نہیں ہے. اور ہمارے اندر اپنی ذمہ داری کا احساس اور شعور بھی نہیں ہے. ہم اپنی ذمہ داریوں کو بھولے ہوئے ہیں. اتنی بڑی علماء کی تعداد جس علاقے میں ہو اس علاقے میں یہ حالات ہوں. نمازیں چھوڑنے والے موجود ہیں، معاملات اور معاشرت میں زبردست بگاڑ آیا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ذہنی ارتداد کی شکار ہو. تو آپ لوگ یہاں ماحول میں ہو، اس کا پتہ نہیں چلتا. ذرا بمبئی میں جاؤ، تمہاری برادری کے لوگوں کے پاس بیٹھو. سب سے بڑی مصیبت آج یہ ہے کہ علماء کا امت کے عوام کے ساتھ جوڑ نہیں ہے. ماحول میں جا کر بیٹھنا نہیں ہے، کیا چل رہا ہے.
جو دین کی خدمت میں ان کا کام ہو، اس کیا سمجھتے ہیں؟ ہم جو پڑھاتے ہیں مدرسے میں کافی ہے. آگے کہ ہماری برادری اور امت مسلمہ کے احوال کیا چل رہے ہیں دین کے اعتبار سے. ہم علماء کا حال بھی یہی ہے کہ جب امت کے اعمال کے بگاڑ پر خدا کی طرف سے حالات آتے ہیں دنیا پر تو ہم چیخ اٹھتے ہیں. دنیا پر حالات آتے ہیں چیختے ہیں اور پھر رفائی کام لگ جاتے ہیں. لیکن جن اعمال کی بنیاد پر اللہ کی طرف حالات آئے ہیں اس کی اصلاح کی فکر ہمیں نہیں ہوتی. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی عمر بیانات میں بارہا یہ بات سمجھاتے تھے کہ کھجلی ہوئی ہے خون کی خرابی کی بنا پر. وہ خون کی خرابی کا علاج نہیں کرتے، دوسری چیز نہیں کرتے ہیں. ہاں حالاتی ہوتے ہیں. حضرت اپنے بیان بہت سی مرتبہ رفائی کام والوں سے کہ تم رفائی کام کرو، ہم اس کے نہیں ہیں، اچھی چیز ہے، لیکن یہ بیماری کا علاج نہیں ہے. بیماری کا علاج یہ ہے جو ہماری پوٹلے اٹھا کے جب امت پھر رہی نہیں ہے، یہ بیماری کا علاج ہے. تو امت اپنی خواہشات زندگی چھوڑ کر اور غلط زندگی اور غلط اعمال چھوڑ کر اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لائے تاکہ اس کے حالات درست ہو جائیں. اس کا علاج یہ ہے. اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، علماء کی بڑی ذمہ داری ہے حالات کو جھیلنا. ہم اسی لیے گھبراتے ہیں. میں مولویوں کی جب سال کی تشریح کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ ابھی مدرسے میں تو پنکھوں کے نیچے بیٹھ کے سب سیکھا ہے، تبلیغ میں جائیں گے تو اپنا بستر اٹھانا پڑے گا، چلنا پڑے گا، حالات جھیلنے پڑیں گے، سردی گرمی، 3 بجے کھانا ملے گا. اس لیے طبیعت گھبراتی ہے، سال نہیں لگاتا آدمی. حالانکہ سمجھتا ہے سال لگانا چاہیے مجھے. مجاہدے کی صفت زندگی میں جب نہیں ہوگی تو آدمی دین کا کام نہیں کر سکتا. رہی بات ضرورتیں، تو ضرورتوں کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ جتنی ذمہ داری اٹھاؤ گے اتنی اللہ مدد کرے گا. لیکن یہ فرمان ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان ہے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. تم میں جو بھی اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ ضرور اس کی مدد کرتا رہے گا. تم تو سب پڑھانے والے لوگ ہیں، لام تاکید، نون تاکید، داخل المضارع یفید الاستمرار. ایک مرتبہ مدد کرنے کا وعدہ نہیں ہے. جس موقع پر جتنی مدد کی ضرورت ہوگی خدا مدد کرے گا. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے. قرآن کی آیات کو تدبر سے پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی ذات و صفات پر یقین اور نظر لا کر قرآن پاک کو پڑھنے کی ضرورت ہے. صحابہ جو فرماتے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. ہم نے پہلے ایمان سیکھا، اللہ کو پہچانا، اللہ کون ہے، اس کی معرفت حاصل کی، اور پھر ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا. جب قرآن پاک کو تدبر سے ہم نے پڑھنا شروع کیا تو ہر آیت قرآن میں ہمارے ایمان میں بڑھوتری ہوتی چلی گئی. ہم ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں ضرورت بھی ہے، ہمیں محنت کرنی چاہیے، تقاضوں پر جانا چاہیے، لیکن ہماری نگاہ اللہ پر نہیں ہوتی. پھر ہم بھی اسبابی پر نظر رکھ کر ہم سوچتے ہیں. اور صحابہ نے
ہمیشہ اللہ کے قدرت پر نگاہ کر کے ہر فیصلے کو یہ کیا. اور اللہ نے اپنی مددوں کے وعدے پورے کیے. صحابہ کے پاس حالات کوئی اچھے نہیں تھے، دنیاوی حالات اچھے نہیں تھے، گھروں میں فاقے تھے، اور صحابہ اللہ کے راہ میں نکل کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دے کر مدینہ میں دعوت دی کہ مدینہ میں آؤ، اپنے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اور پوری دنیا میں جا کر دعوت دے کر مدینہ میں لا کر ان کو کھلا رہے ہیں. ہاں کیسے ہوا؟ اللہ نے کیا. معاف کرنا، آج تو گورنمنٹ ملازمین کو گورنمنٹ پر جتنا یقین ہے اتنا ہم علماء کو اللہ کے دین کی محنت اور دین کو تقاضوں کو پورا کر کے ہمیں اللہ پر یقین نہیں ہے. ہاں حضرت بھائی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے ایک بزرگ سے یہ کہا تھا کہ میں کہاں کہتا ہوں کہ میں زندہ کروں گا اور میں مسلمانوں کو نماز میں لے جاؤں گا. میں تو اللہ کے پر میری تو نگاہ کہ اللہ کرے گا، میں تو محنت کروں گا، وہی اللہ اس امت کو مسجد میں لائے گا، اور وہی اللہ اس امت کو دین پر زندگی گزارنے کے توفیق اور ہدایت دے گا. اللہ کرے گا، اور اللہ کو طاقت ہے. نگاہ اللہ پر ہے، اور اپنے ذمے جتنا اتنا لگانا شروع کر دیا آپ نے کہ مجھے میرے اللہ نے میری جان اور مال اللہ اپنے دین کے لیے دی ہے، مجھے لگانا ہے. گھر میں فاقے آئے، گھر میں فاقے آئے، معمولی نہیں. حضرت بھائی جیسا رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے اعتبار سے معمولی نہیں تھے، بڑے جاگیردار تھے. بادشاہوں کے زمانے میں ان کے خاندان کو بڑی بڑی جاگیریں ملی ہیں. ہاں سب لگا دیا. حضرت کی جو گھر والی تھی وہ بھی رئیس خاندان کی تھی، اور جو رئیس خاندان کی تھی تو کیا کچھ اس کے باپ نے ان کو نہیں دیا ہوگا. تو حضرت نے اپنا سب کچھ لگانے کے بعد پھر امت سے کہا کہ تم تھوڑا لگاؤ. ہاں کسان کے پاس گھر میں جتنا میرے دوست دانہ ہوتا ہے بیج کے لیے، وہ نہیں سوچتا کہ بیج ڈالوں گا تو کھاؤں گا کیا. وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ بیج کو زمین میں ڈالوں گا تو بہت کچھ کھاؤں گا. تو حضرت نے کہ میں جو کچھ لگاؤں گا اللہ کے دین پر، اللہ تعالیٰ شانو اپنی قدرت سے مجھے بھی دے گا، اور اللہ اپنی بات کو چلائے گا دنیا میں. خود سب لگایا، گھر کے برتن بیچ دیے. اس زمانے کے بچے لوہے کے نہیں تھے، وہ تو برتن تانبا اور پیتل کی بڑی بڑی دیگیں اور تمام چیزیں تھیں، سب بیچ دیا. ہاں یہاں تک کہ گھر میں آٹا رکھنے کے لیے کوئی برتن نہیں تھا. ایک بکس لکڑی کا بکس تھا، بکس کھوکھا، اس میں آٹا رکھتے تھے. حضرت کے پاس جو تھا وہ لگ گیا، تو پھر حضرت نے حاجی عبد الرحمان سے کہا کہ حاجی جی حجن کو سمجھاؤ، ترغیب دو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی. حاجی عبد الرحمان جو ہے جب وہ دعا میں سے اللہ والے تھے، پھر پردے کے پیچھے سے حضرت کی گھر والی کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی. خیر حضرت نے بات سن لی
اور پھر جب حاجی عبد الرحمن گئے اور حضرت گھر میں آئے تو حضرت کی بیوی نے کہا کیا اگر آپ کہتے تو میں خرچ نہیں کرتی تو تم نے عبد الرحمن کو لگایا تھا، اگر آپ فرماتے تو میں خرچ نہیں کر دیتے، تو آپ نے عبد الرحمن کو لگایا تھا میرے پیچھے۔ ایسا حجر نہیں ہے، میں یہ چاہتا تھا کہ تو اپنے شوق اور رغبت سے اللہ کے راہ میں خرچ کرے، میرے کہنے سے نہیں۔ تو سب دے دیا، زیورات بنات سب کہ دے خرچ کر دیجیے۔ جب حضرت نے اپنا پورا خرچ کیا پھر امت سے مانگا کہ تھوڑا خرچ کرو تو امت کھڑی ہوئی ہے۔ ہمارے جیسا نہیں ہے دنیا بناتے جاؤ نا پھر کہو امت کو تم کھڑے ہو جاؤ، تم کھڑے ہو جاؤ پہلے۔ جی ہاں، حضرت کے انتقال کے بعد منشی بشیر صاحب ہمارے بزرگ میں سے تھے، مرکز کے ذمہ داروں میں سے تھے۔ ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا تھا تو منشی نے کہا کہ مولانا اسماعیل، حضرت کے انتقال کے بعد مولانا یوسف صاحب نے مجھے بلایا اور کہا کہ جیسے ابا کے زمانے میں ہم سب کو کھلاتے تھے مہمانوں کو، ایسے ہی ہمیں مہمانوں کو کھلانا ہی ہے، بغیر پیسوں کے کھلانا ہے، اور اگر ہمارے پاس ہمارے خزانے میں کچھ نہ ہو تو پھر قرض لے کر لا کر کھلائیں گے۔ 80,000 تک قرض کریں گے، اس زمانے میں کہہ رہے تھے 1944-45 کے زمانے کے بعد۔ تو منشی نے کہا میں نے دیکھا، میری زندگی پوری ہو رہی ہے، میں نے دیکھا کہ 80,000 سے آگے کوئی دن مجھے قرض کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ بنیے کہ یہاں سے اناج وغیرہ میں لاتا تھا ضرورت پر، لیکن وہ 60-70 تک پہنچ کر آگے نہیں بڑھا اور کھلاتے رہے ہم۔ کس کی بنیاد پر؟ اللہ کی بنیاد پر۔ اور اللہ کا وعدہ یہ ہے جو اللہ کے دین پہ لگائے گا اللہ اس کو لوٹائے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ قرآن تو سب پڑھتے اپنے، لیکن یقین کی کمزوری ہے۔ ہوٹل والا کی کہتا ہے حصہ رکھو سے تو گھر میں سے سب نکال کے دے دیتا ہے، بے پیسہ مولوی رکھ دو۔ اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ ہے کوئی ماں کا پوت اللہ کو قرضہ دے، یہ اگر اللہ کو قرضہ دے گا تو اللہ اس کے قرضے کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا۔ قرآن میں کئی آیت ہیں وما انفقتم فی سبیل اللہ فہو یخلفہ، تم جو اللہ کی نسبت پہ خرچ کرو گے اللہ اس کا بدل تم کو دے گا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے بیان کرنے میں، مولوی کے لیے نہیں ہے۔ معاف کرنا تم میرے ساتھی ہو، ہم سب کو اس لائن سے سوچنا ہے، بیان کرنے میں نہیں بیٹھا۔ ہماری تنگیوں سے نکلنے کا راستہ اللہ کے دین کی محنت میں خرچ کرنا ہے۔ ہم اس لائن سے کبھی سوچتے نہیں ہیں اور اللہ پر نگاہ نہیں کرتے۔ اس دنیا والوں کے بھی ان محتاجوں پر ہماری نگاہ کیوں رہنی چاہیے؟ ان سے ہمارا کیا واسطہ ہے؟ ہمارا تو تعلق اللہ سے ہے۔ ہمارا والا علم جو ہے یہ علم ہمیں ایمان سکھا رہا ہے، اور ہمارے والا علم ہمیں آخرت پہ اٹھا رہا ہے کہ آخرت کو سامنے کر چلو، دنیا کے دیکھ کر نہ چلو، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے اللہ پر لگاؤ، اللہ کے دین پہ لگاؤ۔ میرے بھائیو،
ہماری جان اور مال جتنا دین پر لگے گی اور اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو ہم جتنا پورا کرنے پر اپنے آپ کو لگائیں گے ہر حال میں، اللہ اسی اعتبار سے اپنی مدد ہمارے ساتھ شامل کرے گا۔ ایک دن مرکز کی مسئولہ سب سہارنپور گئی ہوئی تھی، اور حضرت الیاس صاحب اور ان کے بیٹے حضرت یہی مرکز میں تھے۔ وہ گھر میں وہ بکسا جس میں آٹا کرتے تھے وہاں جا کے دیکھا تو کچھ تھا ہی نہیں۔ اب دونوں باپ ابا اور بیٹے کو بھوک لگی ہے، مانا یوسف صاحب دیکھ رہے ہیں کہ ابا کو بھوک لگی ہے، کیا کروں، آٹے کے بکسے میں تو کچھ ہے نہیں۔ تو پھر اللہ نے ذہن میں بات ڈالی کہ یہ بکسے میں جو دراڑیں ہیں، ان دراڑوں میں آٹا گھسا ہوا ہے، اس کو نکال کے روٹی بناؤ۔ اس بکس کے دراڑے میں سے سلی لی اور آٹا نکالا، اور آٹا نکال کر ایک روٹی بنی مشکل سے، وہ بنائی اور ابا کے پاس لا کر بیٹھے کہ لو حضرت نے اور ان دونوں نے باپ بیٹوں نے کھانے کے بعد حضرت نے کہا کہ یوسف اب آج سے ان چار دیواری میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ ہمارا حال کہ ہمارو تو ہمارو ہے تارم مارو بھاگ، ہم یہ کر رہے ہیں، دہیم پر نہیں لگا رہے۔ ہم بھی ان داندانوں کی طرح میرے بھائیوں مکانات بنا کے چکر میں اور دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ میں عالم دین ہوں، میرے نبی کا وارث ہوں۔ میرے نبی نے اپنے خون بہا کر اور فاقے کو جھیل کر جس دین کو دنیا میں زندہ کیا، وہ دین آج میری آنکھوں کے سامنے زندگی سے نکل رہا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے۔ ہمارا یوسف بھائی مرحوم چنگواڑی، اس نے درخت کے پتے کھا کے تبلیغ کی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، اور اللہ کے دین کے تقاضوں کو چھوڑا نہیں، اور کئی مرتبہ پیدل چلے ہوں گے کہاں سے کہاں جانا ہے۔ شکر کبھی نہیں سوچا، لیکن ان کی اولاد کو خدا نے ضائع نہیں کیا۔ سورہ کہف پڑھتے ہیں، اور سورہ کہف میں حضرت موسیٰ حضرت خضر کے واقعات کو پڑھتے ہیں، اور پڑھتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ وہ تو نیک کی اولاد ہے، نیک آدمی کی، اور اس کی اولاد کے بارے میں اللہ یہ انتظام کر رہا ہے۔ وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے تھے اور چھوٹے بچے چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور دیوار کے نیچے باپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ دبایا، خزانہ دبا کے گئے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ لَهُمَا یہ بتا رہا ہے کہ اس کے باپ نے ان کے لیے ایک خزانہ چھوڑا ہے۔ کیسے متفق وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ان بچوں کا باپ نیک تھا۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو آدمی خود بھی نیک بنے اور دنیا میں نیکی پھیلے، اس کی محنت کرے گا کہ اللہ اس کے بچوں کو بھوکا مارے گا؟ اللہ میں بھوکا مارے گا؟ تمہارے بڑے بوڑھے تو ایک بات کہا کرتے تھے، جینو گائیشوں تینو کھائیشوں۔
ہمارے تو گودے میں تھا جنو کھاشو، ہاں اس کا گائیں گے. ہمارا معاملے میں جب میرے دوست ہمیں سب کو سمجھے کرنا چاہیے اور جانا چاہیے، لیکن پھر آتا ہے خرچہ کہاں سے لائیں گے؟ جس کا گائیں گے اس کا کھائیں گے اور کھلائے گا وہ، لیکن ہے غیب میں، غیب میں ہے. جتنا غیب کا یقین بنے گا اتنا آدمی کا قدم اٹھے گا. اور اسی کا امتحان ہے ہم سب سے کہ غیب کی بنیاد پر کون زندگی گزارتا ہے. اسباب کی بنیاد پر تو میں تو جو ایمان والے وہ بھی گزارتے ہیں دنیا کے اسباب کو سامنے رکھ کر. تو ایمان والا اسباب کو نہیں دیکھتا، ایمان والا مسبب الاسباب کو دیکھتا ہے اور قدم اٹھاتا ہے. اور اللہ غیب کی بنیاد پر اس کی مدد فرماتے ہیں، جس کی بنیاد پر اس کی دعوت پہ جان پڑتی ہے، اس کی دعوت پہ جان پڑتی ہے. پھر یہ دنیا کے اسباب کو سامنے نہیں رہتا لوگوں کے سامنے، وہ اللہ کی قدرت کو سامنے رہتا ہے کہ اللہ کریں گے. ہاں جتنے ہمارے بزرگان دین ہیں، آپ ان کی زندگی کو دیکھیے، انہوں نے اپنی زندگی کی بنیادوں کو دنیا کے اسباب پر نہیں رکھا، اللہ پر رکھا، اور اپنے متعلقین کو اللہ کی بنیاد پر اٹھایا. علماء امت کی ذمہ داری ہے کہ امت کو اللہ کی بنیاد پر اٹھائے، اور امت میں اللہ کا دین زندہ کریں گے، اور دین زندہ ہوگا اور اللہ اور معصیت ختم ہوگی، اللہ اس امت کے حالات سنوارے گا. کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو بکواس کرتے ہیں، کتے بھونکتے ہیں، ان کتوں کے بھونکنے سے کوئی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے باپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمارے مدارس، ہمارے مکاتب، ہمارے مساجد، یہ مساجد اللہ کی حفاظت میں ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہماری ضرورتوں کا پورا کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں، نہ کسی حکومت کے ہاتھ میں، نہ کسی مالدار کے ہاتھ میں. اس بنیاد پر ہماری بنیاد بہت مضبوط ہے. ایک انسان دنیا کی گورنمنٹ کی ذمہ داری کو اٹھاتا پوری کرتا ہے تو وہ گورنمنٹ اس کی تمام ضرورتوں کا انتظام کرتی ہے. اور آج مسلمان کہتا ہے جماعت کو قوم کشی تو چوتھی لاؤ، تیرا ایمان کہاں ہے؟ جس اللہ نے اس امت پر ذمہ داری رکھی ہے، اس کے پورے دین کو پورے عالم میں زندہ کرنے کی ذمہ داری رکھی ہے، جب یہ مسلمان اپنی اس ذمہ داری پر کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کا انتظام نہیں کرے گا. لیکن پہلے غیب کی بنیاد پر چھوڑنا پڑے گا. آئیں گے گھر میں فاقے بھی آئیں گے، تکلیف بھی آئیں گے، اور آدمی اللہ کی بنیاد پر جب جمے گا پھر اللہ کا غیبی نظام چلتا ہے. کوئی بھی تبلیغ میں لگنے والے ہمارے اگلے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ بیچارے دنیا دار نہیں تھے، ان کے پاس دنیا تھی ہی نہیں، لیکن جو تھا اس کو لگایا اور تقاضے پر ہر حال میں اللہ کی بنیاد پر اپنے آپ کو تیار کیا. جب سب سے پہلے بیرون کی جماعتیں بھیجنے کے لیے حضرت کے سامنے ہمارے قاضی صاحب اور بڑا عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وعدہ کیا کہ حضرت ہم بیرون جماعت بھیجیں گے چھاپے کے موقع پر، ہمیں چھاپے کا اجتماع دیجیے، بیرون کی جماعت بھیجیں گے. تو پھر اب حضرت یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کا مسئلہ نہیں تھا ہمارے ذرا میں، انشاءاللہ کیا، کس بنیاد پر؟ تو پھر بیٹھیے آنند میں یہ سب آئی صاحب اور عیسیٰ صاحب، یوسف بھائی، فتح کریم بھائی، عبد الغنی صاحب،
اس وقت جتنے ہمارے گزار کے ذمہ دار تھے سب جمع ہوئے مشورے کے لیے. ہمارے یہاں پہلے مشورہ دوسروں کے لیے تھا، اپنے لیے تھا. آج کام نہیں ہو رہا. سے کیوں کہ کام کرنے والے جتنے مشورے دوسروں پر. ہمارا تو ایک جماعت دیکھا منہ سو نہیں وہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ ایک جماعت نکل رکھو. کام ہی اٹکا ہے. مجھے بھی بلایا گودرا سے مشورے میں، میں بھی گیا. اس دن تو میں تو نیا مسلمان تھا تبلیغ میں. 66 میں میرا سال لگا اور 68 میں مشورہ ہو رہا تھا، بلکہ 67 میں. تو اس زمانے میں زیادہ وہ نہیں، اس چیز ہم سمجھتے نہیں تھے. اپنا بزرگوں سے چلو تو کیا ہے. اب شروع ہوا. افریقہ کی جماعت بھیج دی. کون جائے گا اس میں سے؟ تو مشورے میں پھر کیا ہوا کا فرانس بھیج دی کہ اس کو مجھے بکنی کو بھیجو، اور افریقہ کے فضل کریم کو بھیجو. پھر وہاں عیسیٰ صاحب کو شام کی جماعت پہ مجھے عیسیٰ صاحب کو طے کیا. مجھے عیسیٰ صاحب کیونکہ ہمارا قصہ میں 4 ہونا تھا اور طے ہو رہا ہے شام کا. اور گورنمنٹ کا آدمی وہاں بیٹھا ہوا تھا، سب سنتا تھا کہ یہ طے ہو رہا ہے. پھر طے ہوتے ہوتے پھر اردو کا تقاضا باقی تھا. تو اردو کون جاوے؟ اور میں باقی تھا. کوئی کہتا ہے کہ اردو تو عربی چلتی وہاں، تو اسماعیل کا طے کرو. اور میرا حال یہ تھا کہ مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد، سال لگانے کے بعد، مجھے دوستوں سے مشورہ کیا تھا کہ اپنا کاروبار کریں. پیسہ تو کچھ تھا نہیں. تو ہم دونوں نے 700 روپے کسی کے پاس سے قرضہ کیا اور اس کو لے کر یہ فرنیچر کا کاروبار شروع کیا. ہم نے سنگاڑے آتے ہیں جو، اس کو 1 سال ہوا تھا اور سب قرضے پہ چل رہا تھا. گورنمنٹ کی جو یہ ہوتی تھی سوسائٹیاں، وہاں سے ادھر سوسائٹی میں سے مال رکھتے تھے. 3 مہینے کے وعدے پر اس کو پیسے دینے کے وعدہ ہوتا تھا. وہ دیتے تھے، وہ لاتے تھے اور کچھ کرتے تھے. اور یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ اردو میں موکلو. اس زمانے میں مشورے میں بات ہے تو کوئی کسی کو انکار کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. کرو اللہ سے، اللہ بھی. خیر میں خاموش رہا. کیا ہو گیا؟ تو پھر ہمارے یہاں بیرون کی تشکیل میں ہم پہلے مال پیسے نہیں سوچتے کہ اس کے پاس پیسے ہے کہ نہیں، اس میں صفات ہے کہ نہیں. اللہ سے رونے والا، اعمال کی پابندی کرنے والا، یہ تمام صفات اس میں ہے کہ صفات اس میں کہ اس کو طے کرو. پھر کہو کہ اللہ کی مال، اللہ کی مال، اللہ حل سے ہے. تو ہم کو کسی نے پوچھا تھے بس کچھ ہے کہ نہیں، تقاضا ہے طے کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے چلو، اور 2 رکعت پڑھنے پہ لگا دیا کہ 2 رکعت پڑھو. اللہ نے اس امت کے لیے آسان یہ کیا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا. حسن بصری بن گئے گا تب میں ایک دعا قبول کروں گا، ایسا نہیں ہے. دین کے خاطر اور اللہ کے خاطر ذمہ داری لے کر جو اضطراری حالت پیدا ہوتی ہے، اس اضطراری حالت میں جب آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول فرما کر اس کا انتظام کرتا ہے. مسئلہ یہ ہے. میری جب سال کی تشکیل ہوئی نا تو میں دیوبند سے چلہ لگانے آیا تھا نظام الدین میں. تو چلہ لگا کے پھر گھر جانے کے لیے پھر آیا. آخری دن تھا، نہیں بلکہ اگلے دن مجھے جانا تھا گودرا. تو وہ صاحب نے کہا کہ کل صبح فجر میں آگے بیٹھو بیان سننے.
اچھا اپنوں کو پتا نہیں کہ آگے بیٹھنے کا کیا مطلب ہے. اور حاجی موسیٰ بابا بھی آئے ہوئے تھے. اب ان دونوں نے کیا آپس میں گفتگو کی مجھے کچھ پتا نہیں. تو خیر فجر کی نماز کے بعد آگے جا کے بیٹھ گئے. یہ نہیں تھا یہ تو ذبح کرنے کی بات ہے, یہ پتا نہیں تھا. بیان ہوا, مانا تشخیص شروع کی. تھوڑی دیر تو مجھے بیٹھنے دیا, میں تو نیچے منہ ڈال کے بیٹھا رہا. لیکن تھوڑا 5-10 منٹ کے وقت اسماعیل کھڑا ہو جا, سال لگا دے. اب مجھے تو کاٹے تو خون نہ نکلے. پیسہ بدتا پورا تھا کیسے کیسا ورق لگا رہا. اب ہمت نہیں ہوتی تھی. اور پیچھے ان کو بٹھایا تھا حاجی موسیٰ کو. میرے کھڑے ہونے زیادہ دیر لگی تو حاجی موسیٰ تیار تھے جاؤ اللہ حسن کرشے مولانا بات مانو. એટલે પછી પસીનાના હાથ ઊભા થયા. साल दिखा दिया कि वो चक्कर पे भी क्या करने का. तो आखिर हमारे पास तो एक ही इलाज होता था 2 रकात सलात हजर पढ़ने का. तो मुझे याद है कि मैं वहाँ से जब बयान ख़त्म हुआ तो सीधा हौज पे गया, वुज़ू किया. वुज़ू करके उस ज़माने में मरकज़ का ऊपर का हिस्सा था, मंजिल थी मस्जिद पर, वहाँ कोई होता नहीं था. तो वहाँ गया, वहाँ जाके 2 रकात पढ़ी. परेशानी में आदमी के सब हालात में आदमी जलता. हमको हालात में हम डरते हैं. हालांकि हालात तो आए से ही नहीं है कि अल्लाह तुझे देना चाहता है. अल्लाह से मामला कर, इस्तिरारी हालत तेरी है, तू जरूरतमंद है, तो कादर हजात तो हुआ है. तो 2 रकात मैंने पढ़ी और पढ़कर मैं नीचे उतर रहा था तो एक आदमी आया दिल्ली का. उसने मुझे 30 या 50 रुपए हदिये में दिए, मैंने नहीं दिए. मैंने कहा वहाँ से पूछने के बाद जो करूँगा, जब जो भी करूँगा जाओ. अब वहाँ का उसमें पहुँचा तो क्या कौन सा भाव थे उसे शू करूँ. तो क्या अल्लाह तरफी आयुष ले रहा है. वो 30 रुपये मुझे अल्लाह के बंदे ने दिए, उससे भी मेरा साल शुरू हुआ. हाँ, और लगा, और अल्लाह ने लगवाया दिल पर एक बात, नहीं करना है तो करना है. तो अब यहाँ आनंद में पहला सफर बाहर का, इस बार को तय करो. तो वहाँ तय हो गया. वहाँ भी 2 रकात पढ़ी न, पढ़ने के बाद घर आया. अब घर आया तो हमारे काजी साहब थे हाजी अब्दुल सत्तार पटेल, वो लकड़ी के ताजिर थे. मैंने जब ये काम शुरू किया तो उनको ये बात समझ में आई कि मौल साहब नवा मोनक से तो आपने मौल साहब ने थोड़ी इजारत में आईने रहबरी करी शूँ. तो जब हम लोग वो गवर्नमेंट की उसमें नीलाम में जाते थे तो मेरे लिए कोई ऐसे लकड़ी के लौट मुनासिब होते थे तो वो मेरा टेंडर भरते थे. एक खुल से तो ले ली शुरू. तो मैं यहाँ मशवरे में था और उसी दिनों कहीं नीलाम था सोसाइटी का, वो गए हुए थे. मैंने कुछ कहा नहीं था, बात भी नहीं हुई थी मेरी. उन्होंने वहाँ जाके देखा कि 2-4 लॉट मेरे काबिल है जो मेरे काम आए से हैं. तो उन्होंने मेरे नाम से वो टेंडर भर दिया, वो मंजूर भी हो गया. तो जब मैं मिलने गया ना हजी अब्दुल साहब का, भैया खैरियत मौल साहब कार्य રજમો ગયેલો અને તમારા નામથી મેં ટેન્ડર ભરેલું અને 4 લોટ તમારા ખુલ્યા છે, તમારે લેવો હોય તમે લીજો ને તો હું વેચી દઈશ. तो मैंने थोड़ी देर सोचा क्या करना. सोचने के बाद मैंने कहा ठीक है, मैं मेरे लिए रह लो, मैं ये कर लूँगा. अब मैं अपने काम में लगा, वो अपने काम में लग गए. तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट की
نیلام میں رکھی ہوئی چیز کو 3 مہینے تک جس نے رکھا ہے اس کو اجازت ہوئی کہ اس کے پاس وہ رکھے اور سود نہیں چڑھتا تھا اس کا. 3 مہینے کے بعد اگر نہ اٹھاؤ مال تو پھر سود چڑھتا تھا. تو ہم لوگ رکھتے تھے 1 مہینے میں 2 مہینے میں انتظام کر کے پھر لے لیتے تھے. تو پھر وہ اپنے کام میں لگے, میں اپنے کام میں لگا. کام کے من تبلیغ میں لگے, وہی تھا دھندا. تو 2 مہینے کے بعد پھر حاجی صاحب میرے پاس آئے. کمر صاحب پہلو لوٹ میوا کوئی آئیرو سے بیچی دو. میں نے کہا بیچ دو. تو وہ لوٹ رکھے بھی انہوں نے, پھر بیچے بھی انہوں نے. اور پھر 2-4 دن کے بعد اس کا پیسہ آیا تو مجھے 5,000 جو نفع تھا وہ دینے آئے. کیا تمہارا نفع ہے؟ لو. میں نے وہ 5,000 لے کہا اپنا اردو سفر سے. دوسروں کے سہارے پہ چلنے سے آدمی چلتا نہیں ہے. تنگی دور کرنے کے لیے یہ محنت ہے. اللہ کے دین پر لگاؤ. ہماری اللہ پاکا شو سے ایسا نہیں, ہمارا اللہ سے. اللہ کے دین پر لگاؤں گے میرا اللہ مجھے دے گا, یہ یقین کرو. نبی کی حدیث ہے, جتنی ذمہ داری اٹھاؤ گے اللہ اتنی تمہاری مدد کرے گا. اس میں بہت سے مولوی سوچو گے اب بتا مولوی بیرونی جماعت میں جائے سے تو پیسہ چوتھی لاوا سے. اللہ چوتھی لاکھ تو بول رہا ہے. جس کا کام کرے گا وہ دے گا اس کو. تو بھی کر, اپنے آپ کو تیار کر کہ اللہ کے لیے فاقہ اٹھاؤں گا اور اللہ کے لیے قربانی دوں گا اور میرا اللہ مجھ سے میری ضرورت پوری کرے گا. پھر اللہ کو تو دیکھ. تو پھر میں اردو کا سفر کرنے گیا. 4 مہینے اردو میں پورے ہوئے. میں یہاں سے خط آیا ولی عمر صاحب کا کہ تیرے بارے میں مشورہ ہوا ہے کہ تجھے وہاں سے سیدھا حج میں جانا ہے. اب یہاں 4 مہینے سب ختم تو ہی گیا تھا. پھر وہ یہ بات آئی اللہ کے سامنے. تو میرے ساتھ عثمان بھاگل تھے, ہمارے یہاں کے عبدالسلام تھے, اور ایسے ایک فتح محمد تھا سورت کا. 4-5-6 آدمی کی ہماری جماعت تھی. تو میں نے ان کے سمجھا کہ میرے بارے میں تو یہ بزرگوں نے مشورہ کیا ہے, میں تو اب واپس انڈیا نہیں آؤں گا. تم میں سے جس کو رہنا ہو وہ میرے ساتھ رہے. تو ہمارے حاجی عبدالسلام جو تھے ڈونا وڑا نے, انہوں نے انشاءاللہ ہمارے ساتھ تمہارے خاطر ہی جائے. باقی سب ہم تو واپس جائیں گے. تو سب واپس گئے. اب ہم دونوں ویزے کی کوشش. اچھا مجھے وہاں سے لکھا تھا کہ آزاد ویزا لے کر آئی ہو, ٹور کے ساتھ مت آئی ہو. ٹور کے ساتھ جانا نہیں ہے, ویزا لینا ہے, پیسے ہے نہیں, یہ تمام مسائل کھڑے ہوئے. تو ہم نے دونوں مشورہ کیا, شکر آپ نے دعا کرنی ہوا ہے. تو روزانہ عشاء کے بعد سورہ یاسین 2 پڑھے, دعا مانگ کے اللہ تو جا سما. باہر ملک میں کس کو کہنا, تو بھی نہیں ہے مشکل. اللہ کے سے کوئی راستہ ہی نہیں تھا. خیر ہم تو محنت بھی کرتے ہیں, یاسین پڑھ کے اللہ سے مانگتے بھی رہے. ویزا لینے کے بھی گئے سعودیہ کے, اس میں انہوں نے ہم کو ویزا دینے سے انکار کر دیا کہ نہیں ملے گا تمہیں. یا اللہ اب کیا کرنا. اب پھر ویزے کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت پڑی. تو ہفتہ 15 دن گزرے ہوں گے. ہمارا کسی علاقے میں مشورہ ہوا تھا, وہاں ہم دو وہاں گئے, محنت کے لیے گئے. تو وہاں بنگلہ دیش کے کچھ مزدور لوگ وہاں رہتے تھے, اور وہ لوگ مزدوری کر کے پیسہ جمع کر کے پھر حج میں جاتے تھے وہاں سے. تو وہ لوگ ہمارے شام کے بیان وغیرہ میں آئے. اس میں ایک نوجوان محمد شفیع تھا, اسے حج میں جانا تھا, اور وہ یہاں محنت کر کے پیسے جمع اس نے کیے تھے. اس نے حاجی عبدالسلام سے کہا کہ مجھے حج میں جانا ہے, مجھے پیسے سعودیہ لے جانا ہے, اگر تم میرے پیسے سعودیہ لے جاؤ میں وہاں تم سے لے لوں گا, تو تمہاری مہربانی.
تو حاجی عبدالسلام میرے پاس آئے کہ مول صاحب جو میں کہ ان کا شکر دوں امید بازی اس نے، اور کوئی کو میں نے پے نہیں کیا ہے. اور یہ محمد شفیع بنگلہ دیشی ایک چھوکرا، وہ میرے پاس آیا، اس نے ایسا کہا کہ تم کو میں پیسے قرضہ دیتا ہوں، وہاں سعودیہ مجھے ہر جگہ پہنچا دینا، کیا کرنا ہے؟ میں نے اجی جی پر کہیں پہنچا ہوا نا سعودیہ کہیں خود ہونا ہے. تو کہتے مول صاحب میں نے کیدوں سے فلونی جگہ ہوں پوتے آئیں تو وہاں پر سے لے جائے. تو پھر میں کہا چلو آ کر کہہ دو. تو اللہ نے پیسوں کا انتظام تو یوں کیا ہوا قرض ہمارا. تو ان کا تھا کہ یہاں سے قرض لے لیں گے اپنے، اور یہاں سے انڈیا خط لکھ دیں گے، حاجیوں کے ساتھ وہاں سے پیسے منگوا لیں گے اپنے، تاکہ ان کے ہاں ادا کر دیں گے. پیسوں کا انتظام ہوا. اب ایک عرب صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے، ان کا کہ شیخ اسماعیل سعودیہ ایمبیسی میں ہمارے یہاں کا ایک آدمی ہے، وہ جا کر لوگوں کو ویزا لا کے دیتا ہے اور کچھ اجرت دیتا ہے پیسے. اگر اس سے اپنے بات کرے، اگر وہ ویزے وغیرہ انتظام کر کے یہ کرے تو تم چلے جائیے ہو. تو ہم اس کے پاس گئے. اس نے کہا ہاں 10 دینار لوں گا اور میں تمہیں ویزا اور ویزا کے ساتھ تمہیں سعودیہ کی ایئر میں بٹھا کر تمہیں پہنچا دوں گا. تو اللہ نے بھی انتظام کیا. 17 رمضان کو اس نے مجھے کہا تھا یہ جانے کی تمہاری ٹکٹ ہے، واپسی کی ٹکٹ تمہیں کام لگے گی نہیں. ویزا لینے کے لیے آنے جانے کی ٹکٹ ہمیں دینی پڑتی ہے، تمہاری ایک طرف کی ٹکٹ جانے کی ہے، واپسی کی ٹکٹ نہیں ہے. یہ وہاں جا کے پھاڑ دینا دمی ٹکٹ. تو ٹھیک ہے. تو 17 رمضان کو اللہ نے ہم کو سیدھے پہنچا دیا جدہ. سب اللہ کے بھروسے ہو رہا ہے اور اللہ کر بھی رہا ہے. تو وہاں حاجیوں کی محنت لگ گئی. پھر جدہ جانے کا، حاجیوں جا کر اس کو پیدل جدہ سے مکہ لے کر جماعت کو آنے کا یہ ترتیب چلی. اور بیت اللہ میں ماں عمر صاحب کے بیانات ہوئے، اس میں پھر بیٹھنا پڑتا تھا. بیٹھے ایک دن بیان ہوا، بیٹھے تھے اور انہوں نے تشکیل شروع کی. اور صاحب العاج کا تقاضا تھا آئیوری کوسٹ کا. تو تشکیل شروع ہوئی اور وہاں تشکیل کہتے ہیں اسماعیل کھڑا ہو جا، آئیوری کوسٹ جانا ہے. پھر وہ رونا ہی سکھاتے ہیں، کیسے میسج دیتے نہیں. رو اپنا کام کرو. کھڑے ہو گئے. تو آئیوری کوسٹ کی جماعت میں پھر ایک عبد القدیر حیدرآباد کے، پھر ایک بہار کے بولے عبد الشکور، ایک سیلون کے اویس نانا، اور ایک اسحاق حیدرآباد کا. 5 آدمی، 5 علاقوں کے ہماری جماعت آنے کی. اچھا اس سفر میں مولانا مجھے ایک دن بٹھا کر کہا دیکھ اسماعیل، میں پہلے حج میں آیا تھا نا، تو بیت اللہ پر اللہ سے میں نے ایک دعا کی، تو بھی ایک دعا کر لے. میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ یہ ہاتھ ہمیشہ یوں رہے یوں نہ ہو، تو بھی یہ دعا مانگ لے. دعا منگوائی. یہ تربیت ہوتی ہے اس میں. تو دعا مانگ لی اللہ سے. اللہ نے سب آسان کرنا شروع کیا. اللہ جیسا غیر کوئی نہیں ہے. آدمی اس پر نگاہ رکھے اور اس کو ظاہر کر دے کہ نہیں ہوتا. ابھی ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے. جتنا ان دنیا والوں کے ان فقیروں اور ان محتاجوں سے جتنا ہم کو امید ہے نا، اتنی امید اللہ سے نہیں ہے. ہمارا بھی ہے. یہی سیکھنے کے لیے تبلیغ میں سال مانگتے ہیں کہ اسباب کے پر سے نگاہ ہٹ کر مسبب الاسباب پر نگاہ جما کر آدمی دنیا میں اللہ کے دین کا کام کرتا چلا جائے. اللہ کرتا ہے. ہزاروں آدمی تمہارے اس علاقے میں بہت سے علماء کرام بیرون کا
بیرون کا ارادہ کرتے ہیں اور بیرون کا ارادہ کے جماعت میں جاتے ہیں، اور تمہارے جیسے ہیں، بچوں والے ہیں، خاندان والے ہیں، اور پورے علاقے میں چل پھر کر محنت کرتے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے لوگوں کو تیار کرتے ہیں. اللہ ان سے کام لے رہا ہے. وقت ہمارا بھی لگ رہا ہے، ہمارا وقت پادر بھی لگ رہا ہے. مولویوں کا وقت کہاں لگتا ہے؟ پادر پر. حالانکہ ان کا وقت تو لگنا چاہیے مسجد میں دین کے تقاضوں پر. جتنا ہمارے ذمہ اتنا تو کرو، پھر آگے تمہارے ذمہ نہیں، اللہ سے کہو، اللہ کرے گا. حدیث میں کچھ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انا عند ظن عبدی بی. پھر آگے کیا کہتا ہے؟ کوئی نتانی شبرن فاتیتو ذراعن وہی نتانی ذراعن آتیتو باعن. کہ بندے کے بس میں وہ پہلے کرے. ایک بالش پگ اٹھا کے چلنے کا اس کا بس میں، بس پہلے چل تو کھرا. بیٹھے بیٹھے تو کہ اللہ کی مدد اترے آسمان سے کہاں اترے گی؟ یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. بدر میں بھی اللہ نے صحابہ کی جو مدد کی وہ حالات لانے کے بعد کی ہے. جہاں چاہے کیا کہتے ہیں، سامنے ہتھیار والوں کو کھڑا کیا ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور جب حضور کیا کریں گے؟ جب کہا کہ حضور تیار ہے ہر حال میں، جہاں آپ کہیں گے وہاں چلیں گے اور پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو بھائی جب صحابہ نے اللہ پر اعتماد کر کے فیصلہ سنایا حضور کو، تو حضور نے پھر اللہ سے مانگا 2 رکعت پڑھ کے رات کو کہ اللہ میں یہ تو تیری بنیاد پہ کھڑے ہوئے ہیں اور اتنے ہی ہیں میرے پاس، تو اگر یہ بھی مر جائیں گے تو پھر تیری عبادت کہاں ہوگی کہیں؟ تو مدد کر. ان کے پاس جوتے، ان کو جوتے پہنا، ان کے پاس اسباب نتوی اسباب تھے. اللہ سے پھر مانگا، اور جب مانگا تو اللہ نے مانگ قبول فرما لی اور اللہ کی مدد اتری اور سب نے دیکھا. تو ہمارا تو معاملہ اللہ سے میرے دوستو، دنیا والوں کی طرح ہمارا نظام نہیں ہے. اور ہمارے اکابر کا بھی نظام یہ نہیں تھا کہ پہلے دنیا کے اسباب سوچیں پھر اپنے کوئی دین کا کام شروع کریں. ہاں، حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے دوستوں پہلے عمارت نہیں بنائی دیوبند کی، اور اپنی تنخواہ کی فکر نہیں کی. انار کے درخت کے نیچے جا کر پڑھانا شروع کر دیا اللہ کے بھروسے پہ. تو یہ دیوبند کا مدرسہ کھڑا ہے. ہمارا تو آج حال یہ ہے کہ پہلے عمارت بناؤ پھر مدرسہ شروع کرو. اور ان کا کام کیا تھا کہ اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرو اور پھر اللہ سے کہو. یہاں بھی یہی ہے تبلیغ میں کہ دین کے تقاضوں پر اپنے آپ کو اللہ کی بنیاد پہ کھڑا کرو، پھر اللہ سے کہو، اللہ تم سے کام لے گا. ابھی بھی ہمارا مجمع اگر یہ طے کر لے کہ اب ہمیں اس علاقے میں ایسی محنت کرنی ہے کہ اس علاقے میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گا، اور حضور والی معاشرت، حضور والا دین اور حضور والی محنت ایک ایک مسلمان کی زندگی میں زندہ ہونی چاہیے. یہ فکر کر کے اور اس کو اپنی طبیعت پر لے کر اپنے آپ کو تھکانا شروع کرو. تھکاؤ اور رات کو پھر اٹھ کر اللہ سے رو. وہاں نذیر احمد صاحب نے اپنے آپ کو تھکایا اور اللہ کے سامنے روئے ہیں. وہ ان کے ساتھ رہنے والے اللہ کے سامنے روتے تھے. جو حاجی ان کے ساتھ ان کی مدد کرنے تیار ہوئے سب رونے والے تھے اور اپنے آپ کو تھکاتے تھے. رات دن میں نہیں کر سکتے تو رات عشاء کے بعد اونٹ پر بیٹھتے تھے اور دیہاتوں میں جاتے تھے موم بتی لے کر. اور کھیتوں میں جو رہتے تھے ان کو جا کر سینکڑوں مشائخ کی کتاب پڑھ کے سناتے تھے اور تیار کرتے تھے. اس وجہ سے تیار ہوئے ہیں. اور جس علاقے میں اتنے علماء ہوں اس علاقے میں میرے دوستو دین زندگیوں سے نکلے، فکری اقتدار جمع ہو رہا ہو، فکری اتحاد ہو رہا ہو. عملی ارتداد میں تو ہمارے آنکھوں کے سامنے کہ ہم لوگ اپنی بستیوں نہیں جانتے کہ ہماری بستیوں میں کتنے بے نمازی ہیں. سب جانتے ہیں لیکن ہمارے اندر وہ نہیں ہے.
ہم میں ہر آدمی سوچے میرے اندر کی کیا فکر ہے. ہمارا فکر نبی والا فکر نہیں ہے. ان دنیا کے نادانوں کے ہمارا فکر بھی دنیا ہی کی چیزوں کی فکر ہے. حالانکہ اس کو تو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے. نبی کا فرمان ہے الدنیا خلقت لکم، اس دنیا کو تو تمہارے لیے پیدا کیا ہے. لیکن کب؟ انتم خلقتم للآخرہ، تمہارے سامنے آخرت تک کہ تم زندگی گزارو گے تو دنیا تمہارے قدموں میں ہے. ہم کبھی سوچیں کہ میری بستی میں، میرے علاقے میں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا ہوگا آخر میں نے اس کی کیا فکر کی؟ سنت کے خلاف کی زندگی جوانوں میں آ رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے اندر کوئی نہیں ہے. نہیں دوستو، ہمیں تو اللہ نے علم نبوت دے کر ہمیں تو بہت بڑے درجات دیے ہیں، اور اللہ کی مددوں کے ہم مستحق ہمیں بنانا چاہتا اللہ میاں. ہاں، قرآن پاک جو ہے بابرک کی اللہ کی کتاب نہیں ہے، اس میں جتنے وعدے ہیں سچ ہیں، یقینی ہیں. ہمارا علم یقینی ہمارے پاس ہے، اور اس میں جو کچھ کہا گیا وہ یقینی ہے. ہاں، اس نے ہمیں ایک ہی بات کہی ہے کہ تقوی زندگی میں لاؤ، تمہارا ہر مشکل حل ہو جائے گی. تقوی کو زندگی میں لاؤ، تمہاری ہر حاجت کا انتظام اللہ کرے گا. عمر فاروق کے زمانے میں جب فتوحات کا دور آیا اور مدینہ میں بیت المال آنا شروع ہو گیا، اور حضرت عمر فاروق نے بیت المال کو رات ہونے سے پہلے خرچ کرنا شروع کر دیا کہ بیت المال میں کوئی مال جمع نہیں ہوگا، تقسیم کر دو. تو یہ تقسیم ہونا شروع ہو گیا. حضرت عثمان بن عفان جو ہیں یہ امت کے شورا کے آدمی ہیں، سمجھدار آدمی ہیں. تو عبدالرحمن بن عوف حضرت عمر کے پاس گئے، خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، آپ تمام بیت المال میں جو غنیمت آتی ہے آپ تقسیم کر دیتے ہیں اور کچھ رکھتے نہیں ہیں، اور حاجات ضروریات آتی ہیں، تقاضے آئیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ تو حضرت عمر فاروق کی بات تو سنتے رہے. پھر پوری بات ہونے کے بعد کہا عبدالرحمن تیری زبان پر شیطان بول رہا ہے. چھوٹ ہسے یہ شیطان، اللہ نے دینی مدد نہ میں تیار کری ہمارا اللہ مدد کر سے، یہ کہنے کی بات ہے. چھوٹ ہسے جو تو حضرت عمر غصے میں آ گیا. عبدالرحمن تیری زبان پر شیطان بول رہا ہے، ہمارے پاس تقویٰ ہے، ہمارے پاس تقویٰ ہے. ہم تقوی کی بنیاد پر دنیا میں جی رہے ہیں، اور تقوی کی بنیاد پر ہماری تمام ضرورتوں کا انتظام اللہ کرے گا. یہ ہماری بنیادیں ہیں. تقویٰ ہدی للمتقین پڑھا تو سب ہے، پر سوچتے کچھ نہیں کہ میرے پاس کتنا تقویٰ ہے. پھر اللہ نے قرآن میں ہدی للمتقین کہہ کے چھوڑ نہیں دیا، پھر تقویٰ بھی سمجھایا کہ متقی کون؟ کالذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب پہلے کرنا ہے. کچھ صحیح نہیں کہ بدوس ہے اللہ نے پاس، اللہ بہت موٹوں سے. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، پہلی بنیاد یقین بناؤ اللہ پر، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کرو. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز بناؤ. اب بھاگ دوڑ گئے نماز تھوڑی نماز سے. نماز وہ ہے جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلوا کما رأیتمونی اصلی. ایسی نماز بنانے کی فکر بھی نہیں ہم کو. ہماری نماز میں عام انسان کی نماز سے کوئی فرق نہیں ہے، وہ بھی یوں کرتے رہتے ہیں، ہم بھی یوں کرتے رہتے ہیں. ہمارا رکوع صحیح نہیں ہے. کبھی اپنا رکوع کسی مفتی صاحب کو بتاؤ میرا رکوع صحیح ہے، سجدہ صحیح نہیں ہے، قیام صحیح نہیں ہے، کھڑا ہونا نہیں آتا. اور ہمیں اس کی فکر بھی نہیں ہے. جس مسجد کے ہم امام ہیں
اس مسجد کے امامت کے معنی صرف نماز پڑھا کے چلا جانا تھوڑا ہے. یہ تو 24 گھنٹے کی زندگی کا امام ہے. اسے تو مسجد میں نماز پڑھانے کے بعد کمرہ نہیں پکڑنا چاہیے, بیٹھنا چاہیے, اور مصلیوں کی نماز دیکھنی چاہیے کہ ان کی نمازیں صحیح ہے کہ غلط ہے, اور اپنے مصلیوں کی نماز صحیح کرانی چاہیے اسے. صلو کما رأیتمونی اصلی, تو حضور نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی, جو کہا صحابی کو اس کی نماز حضور نے دیکھی تبھی تو کہا کہ حضور بھی وہاں لگا کے بیٹھ گئے تھے, مرقہ بیٹھ گئے تھے نا, بلکہ آپ تو میں پیچھے سے دیکھتا ہوں تمہاری نمازوں کو. تو آپ اپنے نمازیوں کی نماز دیکھتے تھے, اور جہاں اصلاح کرنی تھی وہاں اصلاح کرتے تھے. لوٹا ہے صحابی کو 3 مرتبہ, جب پھر سے پڑھ کہ نماز نہیں ہوئی. پھر جب صحابی کو تو مجھے میری بھول کا پتہ نہیں چلتا, اب مجھے بتا دیجیے میری کیا بھول ہے. تو اس نے اس کو بتایا. یہ سب اپنے بیان کرتے ہیں پر کرتے نہیں. یہ کرنے والے بنو, اسے تم سے 1 سال مانگ رہے ہیں. پھر یہ ذہن میں نہیں آئے گا میں تو امام ہوں, تب آپ کی نماز پڑھانے کا ذمہ دار ہوں. یہ کبھی نہیں آئے گا سامنے. پھر سمجھ میں آئے گا میں امام ہوں, ان کی پوری زندگی کا امام ہوں. انہیں مجھے پوری زندگی سنت والی انہیں سمجھانا ہے, سکھانا ہے, اور اس کو نبی کی امتی ہونے کے ناطے سے اسے دنیا میں زندہ کرنے کی محنت کی ذمہ داری سمجھنی ہے. اگر ہم ذمہ داری اٹھاویں نا تو پھر پرہیز کرنے کی فرصت نہیں ملے گی. ابھی تو پرہیز ہوتا نہیں کیا کیا ہے. اس سے کیا فائدہ؟ ہماری زندگی میں تو سادگی ہونی چاہیے. ہم امت کے مقتدا ہے, ہماری زندگی سادہ ہونی چاہیے, اور ہماری زندگی کا نظام صحابہ والا نظام ہونا چاہیے. راتوں کو اٹھنا, تہجد میں خدا سے مانگنا, ایک مسلمان کے خیر خبر لینا, اور اس کی دینی ضرورت کے لیے سوچنا, یہ تمام ہمارے ذمے میرے بھائیوں. اسے تم کو بیان تو ہم سے اچھے کر لیتے تم لوگ, بیان سوئے نہیں بٹھایا آپ کو. یہ ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے کے انجام ہوئے میں بھی نہ آپ بھی. اسے آج سے یہ طے کرو کہ وہی حضور کے وارث بننے کے بعد جو ذمہ داری ہم ہیں, اس ذمہ داری کو پورا کر کے زندگی گزاریں گے. کرو گے؟ پھر تشریح کریں گے تو یوں دیکھو گے کوئی نہ تھا. کیا کرنا ہے پاؤں جیب میں نہ ہو تو. اگر اللہ میاں جیب میں نہ دے کر کام ہمارا پورا کر دے تو کوئی وعدہ ہے تم کو؟ نہیں. اور ہو رہا, اللہ کر رہا ہے. آج ہزاروں لاکھوں انسان ہیں ہمارے یہاں ہے نا. ہمارے یہاں بنگال لینے والے جو ہوتے ہیں ہمارے یہاں دیہاتوں میں جا کر بنگال جمع کر کے بیچ کر گھر کا چولہا چلاتے ہیں. یہ لوگ 1 لاکھ سے 2 لاکھ کی جماعت میں نام لکھاتے ہیں, جا کے آتے ہیں. اللہ ہی دے گا. اللہ کے دین کی محنت کرو گے, اللہ تمہاری ضرورت پوری کرے گا. حضرت معیشہ رحمۃ اللہ علیہ بعض مرتبہ پرانوں کی مجمع میں کہتے تھے کہ دیکھو تمہارے محلوں میں ایک آدمی ایسا ہوتا ہے کہ جو اس کو اپنے پاس بھی نہیں بٹھاتا. ہوٹل میں چائے جاتا ہے تو پہلے ہوٹل چاہ کے پیسے مانگ کر ہی دیتا ہے, ایسا آدمی. لیکن جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے تو ایسا آدمی کار میں بیٹھا ہوتا ہے, جیپ میں آگے ہی بیٹھا ہے, اور 4 پیچھے اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. اور کولڈ ڈرنک کی دکان میں 5 کولڈ ڈرنک لاؤ, وہ دیتا ہے. سب ہو رہا ہے. کوئی پوچھے کہ بھائی شو خیریت سے کہ تمہیں خبر نہ تھا شو ہوں ورکر چھوں پلانا نہ جیسے الیکشن نے ورکنگ کرو نا یہ مارو خرچہ اٹھاوا سے. پہلے پھر بہادر فرماتے کہ یہ ورکنگ جو ورکر جو ہوتے کیا کہتے ہیں, جس کے ورکر ہوتے ہیں تو اس کے لیے تیسرا کلمہ بولتے ہیں. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, بہت سوچنے کی بات, حضرت کی بات, بہت گہری بات ہے. تو یہ لا الہ الا اللہ پہلے کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی وہی اچھی ہے, صحیح ہے, وہی کچھ کرے گی, باقی کسی سے کچھ نہیں ہوگا.
سبحان اللہ کہ ہماری پارٹی بے عیب ہے، ان کے کوئی کوبھر نہیں ہے، کیوں بولتا ہے؟ الحمدللہ تو اپنی پارٹی کے کارنامے بتاتا ہے، یہ کرتی ہے ہماری پارٹی، یوں کرے گی، یہ کرے گی۔ لا الہ الا اللہ، ہماری پارٹی کو نہیں لاؤ گے تو پھر تمہارا مصیبت ہو جائے گی، وہ اس کو کرے گی۔ اللہ اکبر، ہماری پارٹی کے پاس یہ طاقت ہے کہ تیسرا کلمہ یہ مخلوق کے لیے پڑھتا ہے تو مخلوق اس کی تمام ضرورتوں کا خیال کرتی ہے۔ اگر تم اللہ کے راہ میں نکل کر اللہ کے لیے تیسرا کلمہ زندہ کرو گے اور اللہ کے بندوں کو تیسرا کلمہ سمجھاؤ گے، سکھاؤ گے، کہ اللہ تمہیں بھوکا مارے گا؟ سوچنے کی بات ہے یہ۔ اس لیے بھائی میرے عزیزو، علم بہت بڑی امانت ہے اور اس امانت کے بارے میں قیامت میں اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ ایک آدمی کو خدا دنیا کا مال دیتا ہے تو مال کے حقوق ہیں کہ زکوٰۃ دے، صدقہ دے، یہ دے۔ ہمیں اللہ نے علم نبوت جو دیا ہے اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم بھی عام انسانوں کی طرح ہے نا، ہماری ذمہ داری ہے اور ذمہ داری کے پورا کرنے پر اللہ کے وعدے ہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی نے مدینہ پہنچ کر کھلانے کی دعوت دی کہ کھلاؤ، کھانے کی دعوت نہیں دی ہے کہ کھاؤ۔ ہاں، ایھا الناس افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، واتموا الطعام، کھانا کھلاؤ، وصلوا والناس نیام، رات کو اٹھ کر خدا کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھو، اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ ادخلوا الجنۃ بسلام۔ تو جن اعمال پہ اتنی بڑی جنت ملے گی، ان اعمال پہ دنیا کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی۔ ہاں، اور بھائی صاحب حضرت یہ کہتے ہیں اللہ سے ہونے کو بولو، اعمال پر زندگی بنتی وہ بولو، مال پیسوں سے نہیں، ممائی جانے تماشوں نہ زندگی بن سے نہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں گے، اعمال کریں گے، یقین بنائیں گے، تقوی کی بنیاد پر چلیں گے، اللہ کے دین کے تقاضوں پر سب کچھ لگا دیں گے۔ یہ ہے میں تو ہماری راستے بنیاد۔ ہاں، اس لیے میرے بھائی آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے، سب کے سب یہ طے کرو کہ ہم اپنی دنیا کے دین کی خدمت پہ جس شعبے میں بھی چل رہے ہیں اس کے ساتھ دعوت کی محنت کو زندگی کا کام سمجھ کے کریں گے۔ کرو گے؟ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اب ایک بات آئے گی یہ کہ اب سال لگانے کی ہم تقاضا کریں گے تو مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ہمارے یہاں ایک ہمارا پولیس والا تھا ساتھی، عبدالرحیم کر کے، جہالوت کا تھا وہ، اس کی 4 مہینے کی تشکیل ہوئی، بڑودہ میں اس کی نوکری تھی، تو وہ پولیس کمشنر کے پاس درخواست لے کے گیا 4 مہینے کی چھٹی کا، اور نے لکھا کہ مجھے 4 مہینے کی چھٹی چاہیے اور وداؤٹ پے چاہیے، بغیر تنخواہ کی چاہیے، یہ لکھ کے گیا۔ وہ پولیس کمشنر اس نے دیکھا اس کی درخواست کو، اس نے بلایا اس کو اور کہا کہ تو کہ وداؤٹ پے چھٹی مانگے છે તો તારા છોકરા ખાશે શું પછી؟ તો غیر مسلم تھا، وہ کہتا صاحب તમે મારી ફિકર નહીં કરશો، મારો અલ્લાહ બહુ મોટો છે۔ جب اس نے یہ بولا نا وہ ایک دم حیران ہو گیا، શું બોલે છે؟ اور پھر اس نے کیا کہتا ہے، جا તને 4 મહિને છૂટી 20 પે આપું છું، તો એ તારા બધું બાદમાં ગણી લેજે જા۔ تو 4 મહિને کی چھٹی دی اس نے અને ગયા یقین پر۔ یہ بات نہیں میرے دوستو، اللہ کا نظام چلتا ہے بندے کے اندر کی یقین پر۔ 4 مہینے کی چھٹی دے دی۔ فرانس میں جب جماعت دے کے گیا تو وہاں کا نو مسلم فرانسیسی اس کی میں تشکیل کی انڈیا آنے کی، وہ تیار ہو گیا۔ ہم اپنے 4 مہینے کام کرتے رہے، پھر جب ہمارا واپسی کا وقت آیا تو میں اس کے پاس گیا ملاقات کے لیے کہ بھائی چل 4 مہینے چلنا ہے۔ وہ نو مسلم تھا اور ریلوے میں اس کی ملازمت تھی، ریلوے میں۔ ابھی تیار ہوں، کب جانا ہے؟ تو
ہم نے کہا 10-15 دن کے ہمارا یہ تھا کہ میں تیار ہوں. ابھی سے جا کے باس کو درخواست دی کہ میں انڈیا جانا چاہتا ہوں 4 مہینے کے لیے, مجھے چھٹی ملنی چاہیے. اس کے باس نے اس کو بلایا. تو وہاں کیا ہے کہ آدمی اگر چھٹی لے کے چلا جائے تو اس کی نوکری رہتی نہیں. اگر چھٹی بغیر چلا جائے نوکری نہیں رہے گی. اس نے بلایا, اگر کہ میں تجھے چھٹی نہ دوں تو تب بھی جاؤں گا. تو اس نے کہا جا 6 مہینے کی چھٹی. روزہ رہتے کون تھوڑا سا ہے, آپ تو روزہ رہے چھٹی مرشے تو نہیں مرشے نام پہ آسن بھلے سب بدو سے یا تارا تھی بدر تارو اللہ جونا سے نہیں تو تارا اللہ نے بھروسہ جشن تو تارا تھی اچھو کام کر چھے. مولانا عمر صاحب کو اس درجے کون کس نے پہنچایا؟ اللہ نے. اور جس وقت یہ دلی جا رہے تھے, ان کے گھر والے ان کے بھائی صاحب ان کو اتارنے کے لیے آئے تھے. میواتی پرانے میواتی کے ساتھ تیار ہوئے تھے جانے کے لیے, اور وہ لے کر گاڑی میں چڑھ گیا تھا. تو ان کے بھائی آئے تھے اتارنے کے لیے. تو میواتی کے عمر جو اللہ تعالیٰ سے وہ قوم لی سے ہوں تو تیار 4 عمر خان تو وہاں جم گئے, چلے گئے. جب سے گئے تب سے ابھی تک اللہ کو پیارے ہو گئے, اور پوری دنیا میں اللہ نے کام لیا. آپ بھی چاہتے اللہ تم سے کام لے ہوئے تو پادڑ پر فروا دی نہیں چاہیے. جتنا وقت ہے وہ اللہ کے دین کو دو. اپنے محلوں میں اپنے دیہاتوں میں ہر مسلمان سے ملو اور محنت کرو اور خوشامد کرو, اور دین کے تقاضوں پر اللہ کی بنیاد پر اپنے آپ کو پیش کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل نہیں کرے گا. اللہ تم سے کام لے گا اور انشاءاللہ اس پورے علاقے کو خدا ایک نمونہ بنائے گا. یہ تو نمونہ بنانے کے قابل ہے. ہاں, لیکن آپ لوگ جب تک اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھو گے وہاں تک نہیں ہوگا. اٹلی ذمہ داری نہیں تھی اپنے کہ وہ مدرسہ پڑھاؤ اور امامت کرو کافی نہ. یہ تو ہماری ذمہ داری ہمیں ملی ہے مخلوق کی طرف سے, اس لیے کہ ہمارے بغیر کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے تو ہم نماز پڑھائیں گے. مدرس نہیں ہے تو ہم مدرس ہی کریں گے. لیکن اتنا ہمارا کام نہیں ہے. پوری دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو اور پوری امت اپنے مقصد حیات پر کھڑی ہو, اس کے لیے فکر کرنا, تھکانا اور اپنے آپ کو گھلانا مٹانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. آگے اللہ تعالیٰ کریں گے. اس سب طے کرو کہ انشاءاللہ پورے عالم کے تقاضوں میں انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے اور جائیں گے. کون لے جیسے پیشہ نہ اللہ لے جیسے. مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جس دن چاند میں ویزے کھلیں گے تو میں وہاں بھی جاؤں گا. میری نیت یہ بھی ہے کہ وہاں بھی جائیں گے. تو انشاءاللہ یہ مت سوچو کیسے ہوگا, اللہ کریں گے. لیکن ہمارے پاس جو ہے وہ خر کر دے ہم مارو میں ایم نہیں کہ مارو مارا دین نہ تقاضو مارا خرچ کروانا છે અને આગળ અલ્લાહથી માગવાનું છે. تو سب تیار ہو؟ ارے سب تیار ہو؟ تو ہمارے جن دوستوں نے جن بھائیوں نے سال لگایا ہے ماشاءاللہ اور علاقے میں چل پھر کے محنت بھی کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ کے لیے قربانی بھی دے رہے ہیں, وہ تو طے کرو کہ انشاءاللہ پورے عالم میں اللہ کے دین کے تقاضے پر ہمیں جانا ہے. جاؤ گے؟ جیب کو دیکھ کر طے کرو تو نہیں جاؤ گے. غیب کی بنیاد پر چلو, جیب کی بنیاد پر نہیں, غیب کی بنیاد پر. اور اللہ کرے گا. جب سے مجھے دعا کروائی نا عمر صاحب نے بیت اللہ پر, تب سے کبھی اللہ کا شکر ہے کبھی یہ ہاتھ یوں نہیں ہوا, یوں ہی رہا ہے. اور کوئی تقاضا آیا ہو نہ کا ایس بھی نہیں ہے, ہر تقاضا پورا ہوا, اللہ نے کروایا. اور ابھی بھی لنگڑے میں لنگڑا ہوں تب بھی اللہ پہنچا رہا ہے, اللہ کام لے رہا ہے. اللہ ہم سے بھی کام لے گا انشاءاللہ. لہذا تم اللہ کے بھروسے پر, اعتماد پر اور اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے اپنے آپ کو پیش کرو کہ انشاءاللہ میں بیرون کے تقاضے پر تیار ہوں. میرے لیے جو مشورہ ہوگا میں انشاءاللہ تیار ہوں. اللہ تمہارے لیے اثر کرے گا. اب کھڑے ہو کے بولو کہ کون کون بیرون کے لیے تیار ہے, اپنے آپ کو پیش کرو. پہل کر گھبراؤ نہیں, ادھر مت دیکھو,
یوں دیکھ کر کھڑے ہونے شروع کر دو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ قبول فرما, اللہ قبول فرما. کھڑے ہو جاؤ, گھبراؤ نہیں. ہاں گھبراؤ نہیں. دنیا کے آخری کون تک اللہ پہنچائے گا. اپنے آپ کو پیش کرو اور مال خرچ کرو گے تو تمہارا مال ختم نہیں ہوگا. ہاں اللہ کے نبی تو قسم کھا کے فرمایا ہے کہ جو مال صدقے میں خرچ ہوتا ہے اس سے مال کم نہیں ہوتا, بڑھے گا بڑھے گا. بڑھانے کا راستہ یہی ہے. اور کھڑے ہو جاؤ. ماشاء اللہ. اب اور پیش کرو اللہ کو. وہاں دیکھو, وہاں ادھر ادھر نہیں. یہ سب محتاج ہے, غنی وہی ہے. اور وہ بڑی قدر کرنے والا شکور ہے. شکور بڑا قدر کرنے والا. نیکی کی نیت کرے تو 10 نیکیاں دے دے. ابھی تو نیکی کی نہیں, اس پر 100 دے دیتا ہے. اور کھڑے ہو جاؤ. گھبراؤ, کسی کو دیکھ کے مت کھڑے ہو جاؤ. اللہ پر اپنی نگاہ جمع اور اپنے آپ کو پیش کرو. آؤ کھڑے ہو جاؤ. بولو بولو, بہت سو کے دلوں میں بات آئی ہے, بس کھڑے ہو جاؤ اللہ کے بھروسے پر. ابا پر بھی نظر نہیں, اماں پر بھی نظر نہیں, اور کسی پر نظر نہیں. ایک اللہ ہی پر نظر کر کے اپنے آپ کو پیش کرو. وہی چلتا ہے. ماشاءاللہ. اور کھڑے ہو جاؤ, اور کھڑے ہو جاؤ. یہ موقع ہے, موقع پہ کھڑے ہو. ان لربکم فی الدار نفحات فتعرضوا لها. اللہ کی طرف سے آدمی کو موقع دیا جاتا ہے. ایسے موقع پہ پیچھے نہیں کرنا چاہیے, اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے. آپ کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. کرو کرو, ہمت تو کرو, اپنے بس میں اتنا کرو, آگے اللہ کرے گا. صحیح بات یہ ہے, ایک آدمی حجم و نیت نہ کرتے تھے اللہ فریشن مکل سے نہیں. ماشاءاللہ. اور کھڑے ہو جاؤ, اور کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو جاؤ. اللہ تم سے کام لے گا یار. بہت سے چہرے ہیں کہ جانا ہے, بس کھڑے ہو جاؤ, اتنا کافی ہے. خود بھی کھڑے ہو جاؤ, دوسرے کا کھڑا کرو کہ بھائی چلو کھڑے ہو جاؤ. وہ معلوم ہے آپ فرصت میں نہیں ہیں, کئی امامت ہے, کئی مدرسہ, اس کے سب ترتیب بنا کر جانے کا ہے. پر نیت تو کرو تو ترتیب بناؤ گے نا. ماشاءاللہ. اور کھڑے ہو جاؤ. ترتیب بنائیں گے تو اللہ بنائے گا. اپنے آپ کو پیش کرو, گھبراؤ نہیں. آپ بھی کھڑے ہو جاؤ, اپنے اڑوس پڑوس کو علماء کو بھی کھڑا کرو. ایک موقع ہوتا ہے, یہ بیج ڈالنا ہے. بیج ڈالو, اللہ اگائے گا وقت اپنی. اور ہمیشہ کی یاد کرو کہ ہمیشہ انشاءاللہ دین کے تقاضوں پر باہر ملکوں میں جائیں گے, اور جائیں گے, اللہ لے جائے گا. اور کھڑے ہو جاؤ. ہمارے بہت سے ساتھی علماء پہلا سفر جو کر کیا تھا, ان لوگوں نے اپنی عورت کے زیورات بیچے تھے. بولو بولو, اور کھڑے ہو جاؤ. جگاری جگار کھیلنے کے لیے بیوی کے زیورات بیچ دیتا ہے. جگاری. ہم اللہ کے دین کے, اللہ کے بندے, اللہ کے لیے اگر بیچیں گے تو بڑی بات اور نہیں کھڑے ہے. ہو جاؤ. واہ بھائی واہ, اور کھڑے ہو جاؤ. ارے کھڑا کرو نا اپنے ساتھیوں کو یار. کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم دے رہے ہیں, کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں. تو پہلے اپنے آپ کو ہمارا بنا تو صحیح. اور کھڑے ہو جاؤ. ابھی بہت سے جوانوں کے کوئی ہمت نہیں ہے. تو لوگ حضور کے زمانے کے جوان تو میدان کازان میں کودتے تھے. بھائی جن کا سال نہیں لگا ہے لیکن 2 دفعہ 4 مہینے لگ چکے ہیں, وہ بھی کھڑے ہو جاؤ. کوئی بیرون کے لیے سال ضروری نہیں ہے, اگر نہیں لگائے